ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا ہے عرش پر۔ اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعتاً مجسم کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو، واللہ عالم۔ عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی، یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منکشف ہوں گے۔ البتہ جو سائنٹیفک فنومینا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کی شکل اختیار کر چکی ہیں، بعد اور کر لیں گی، اللہ عالم۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے، یطلبہ حثیثا، اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا دوڑتا ہوا، دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے، والشمس والقمر، اور سورج کو پیدا کیا اس نے اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، مسخر ہیں، جو بھی قاعدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارتے رہا کرو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اور خاموشی سے، چپکے چپکے۔ بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یہ دوسرا ہو گیا، یہ 2 کمپوننٹس ہوئے۔ اللہ کو جب پکارو تو پہلی 2 ڈائمنشنز کیا ہیں کہ پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دل میں، اور 2 مزید ڈائمنشنز کیا ہیں، خوف و طمع۔ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہیے بین بین، خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ لے، اللہ سزا نہ دے دے، اور اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے۔ ما بین الخوف والرجاء، رجا امید، خوف خوف کے درمیان، تو خوف و طمع، اللہ کو جب بھی پکارو ان دونوں کے بین بین ہو کر تمہاری کیفیت قلبی اور روحانی ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے، بہت نزدیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے، یعنی بارش جب آنی ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، یہ گویا کہ بشارت لے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں بے آب و گیا زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے، بیج ضائع ہو رہا ہے، پروردگار اب اگر ذرا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے تو یہ ان کے لیے بشارت ہوتی ہے کہ اب اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے پیچھے باران رحمت بھی آیا چاہتا ہے۔ یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری اور بادل، اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹن پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہیں یہ، لیکن یہ ہوائیں ان کو لیے پھر رہی ہیں، روئی کے گالوں کی طرح اڑائے پھر رہی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کو ہانک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف، بے آب و گیا وادی کی طرف۔ فانزلنا بہ الماء، ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں، وہ ہوائیں جو ہیں ہانک کر لے جاتی ہیں ایک ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ ہے، بے آب و گیا ہے۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو گھاس ہی ہو گئی، چراگاہی ہو گئی۔ اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باغ کے اندر، اوپر سے گر گر کے اس کے پھلوں میں سے وہ خود بخود پھوٹیں گے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین کے اپنے خزانے نکال دیں گے۔ کذالک نخرج الموتیٰ، یہ ہے اصل جو تشبیہ دی گئی، اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے۔ یعنی زمین مردہ ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے، کہیں کوئی وہ جو ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ہریاول نہیں کوئی، بلکہ وہاں پہ بسا اوقات تو ایسی ویرانی ہوتی ہے کہ کوئی
آپ کو چیوٹے بھی نظر نہیں آتے، کوئی حشرات الارض نظر نہیں آتے، کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے، کچھ نہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ بارش ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہ ہم آپ کو دیکھیں چلت پھرت ہے، ایک دم جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہریاول ہرا جو ہے وہ گہنا پہن لیا ہے، اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھیے کہ وہ دلہن جو ہے آراستہ ہو گئی ہے، اور پھر اکثر پرند بھی آ گئے ہیں زندگی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی۔ تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے یہ بھی گویا کہ بیج کے مانندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا حکم آئے گا اور یہ پھوٹ کر نکل آئیں گے۔ کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔